شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام، یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ وہی مالک ہے جس کے قبضہ قدرت میں انسان کا دل ہے۔ وہ جب چاہے اس دل کو جس جانب موڑنا چاہے، کوئی اس سے پوچھنے کا مجاز بھی نہیں ہے۔ یہ وہی مالک ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کلام مقدس نازل کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے اور مجھے کہتے ہیں میاں عمران ارشد۔ میرے ساتھ آج ننا موسیٰ موجود ہے اور لٹرلی آج کا پروگرام شاید تھوڑا سا ٹینس شو ہوگا، لیکن ابتدا میں موسیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات اور بات کروانا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ ایک بہادر ترین بچہ ہے۔ اس سنگل پیرنٹنگ جو ہے اس کو ملی ہے، اکیلی ماں اس کو سنبھال رہی ہے، اور صرف سنبھال ہی نہیں رہی ہے، پہاڑوں جیسی بیماری جس نے موسیٰ کو گھیر رکھا ہوا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ اس کی ماں باقاعدہ مردانہ وار اس بیماری کا مقابلہ کر رہی ہے، اور وہیں جہاں ماں لڑ رہی ہے وہاں موسیٰ نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ تو موسیٰ کی کہانی، موسیٰ اور موسیٰ کی والدہ کی زبانی۔ لیکن آج کے پروگرام کا بنیادی ایک مقصد ہے، ان کے سامنے پہاڑ جتنا بڑا چیلنج موجود ہے، اور اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے لٹرلی موسیٰ کو آپ سب کی معاونت چاہیے۔ تو اسی وجہ سے آج موسیٰ اور اس کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ یو؟ فائن۔ صحت کیسی؟ پہلے یہ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلی درد ہوتی تھی جب انڈیا گیا تھا، پھر جب انڈیا سے واپس آیا تو درد نہیں ہوتی تھی۔ درد بہتر ہو گئی؟ ہاں جی۔ جب انڈیا گئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے تو درد کس جگہ پر ہوتی تھی؟ ادھر، ادھر اوہ، اور ٹانگوں میں۔ اچھا، نارمل جو انسان ہے اس کے دل کے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے بنائے ہوتے ہیں، اس کو 4 والوز کے ذریعے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور ایک حصہ دوسرے حصے سے اللہ کی منشا کے بغیر مل نہیں سکتا۔ لیکن موسیٰ جو ہے اس کا دل مکمل طور پر ایک حصے پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ موجود ہے لیکن وہ ڈیڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔ اس کو بہت شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسیٰ بننا کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ ایسٹروناٹ بننا ہے۔ ایسٹروناٹ ہوتے کون ہیں؟ اسپیس میں۔ اچھا، جو اسپیس میں جاتے ہیں۔ موسیٰ نے جی ایسٹروناٹ بننا ہے۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ صحت اچھی ہے؟ جی بہن، کیا پہاڑ جیسے چیلنجز، کیا پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اذیت کیا ہے، تکلیف کیا ہے، گائیڈ کیجیے۔ لائف ایسی تو نہیں تھی جیسی اب ہے، ڈیفیکلٹ۔ ایک بیٹر فیملی سے ہوں، بہتر فیملی تھی پیرنٹس کی طرف سے بھی، اور اس کے والد بھی ویل آف لوگ ہیں، لیکن شاید حالات کے ساتھ شاید نہیں چل سکا سب کچھ، اور چینج ہو گیا۔ سو 7 ایئر سے سنگل پیرنٹ ہوں۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اور موسیٰ کے لیے بھی آمین۔ اور موسیٰ 2016 میں پیدا ہوا تھا، تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ آفٹر 10 days کے موسیٰ سنگل وینٹریکل ہارٹ کا پیشنٹ ہے۔ اوکے، تو عام لوگوں کے لیے اس کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیجیے۔ ہاں، وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ کے پاس ہارٹ کا ایک ہی چیمبر۔ اچھا، میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈرائنگز آپ کے سامنے ڈاکٹر کی بنا کے دی ہوئی ہیں نا، براہ کرم ان کے ساتھ گائیڈ کیجیے گا، بیکاز ہم یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ نارمل لوگوں کے پاس دل کے اوپر 2 چیمبر ہوتے ہیں، لیفٹ رائٹ میں، اور نیچے بھی لیفٹ رائٹ میں 2 چیمبر، 4 چیمبر ہوتے ہیں۔ موسیٰ کے پاس یہ ایک نیچے بڑا چیمبر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ورک کرتا ہے، اور ایک یہ ڈیڈ چیمبر ہے۔ یہ اوپر آر اے اور ایل اے ہے ہی رائٹ نہیں، اور لیفٹ نہیں، آر وی اور ایل وی نہیں ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ ایک بڑا چیمبر ہے جو اللہ میں نے ضرورت سے زیادہ بڑا رکھ دیا تاکہ یہی پوری باڈی کا بوجھ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ کا جو گندا اور صاف خون ہے، جسے ریڈ اور بلو خون میڈیکل زبان میں کہتے ہیں، وہ مکس ہو کے پوری باڈی میں گرتا ہے۔ اوکے۔ اس سے آکسیجن لیول خراب ہو جاتا ہے، سیچوریشن ڈسٹرب ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ ڈسٹرب، یعنی ایورٹا کو جو سپلائی جا رہی ہے وہ مکس بلڈ کی جا رہی ہے، جس میں صاف بھی ہے اور گندا خون بھی ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ وی ایس ٹی کا
TGA کا پیشنٹ ہے, VSD بھی ہے, یعنی اس میں کچھ وینس کے پرابلمز بھی ہیں جو آسان زبان میں کہا جائے, لیکیج بھی ہے, وال ڈسکنیکٹ بھی تھی, ڈیمیج ہیں والز ابھی بھی ہے, اس کے ایک وال ڈیمیج ہے. سو ڈفرینٹ پرابلمس کافی اچھا, یہ پرابلمس اس کو بائی برتھ؟ بائی برتھ. آپ کو کب سامنے آئے پرابلمس؟ پیدا ہونے کے 10 دن کے بعد. ڈائگنوسس پراپر ہو سکا پاکستان میں یا نہیں؟ اس وقت جو ڈائگنوز ہوا تو اس میں چیزیں تو پوری صحیح بتا دی گئیں کہ یہ پرابلمس ہیں, لیکن ان کا حل نہیں نکل پایا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. مین ایک اور چیز بھی تھی, آپ کے پاس موسیٰ بیٹھا ہے, آپ کو اس کی گردن پہ کچھ نشان نظر آئے گا. ایگزیکٹلی. موسیٰ کے ڈاپلرز کی جو وینز تھیں, ہمارے ڈاپلرز ہوتے ہیں 2, موسیٰ کے ڈاپلر کی وین برین اور لنگس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی, وہ بھی ڈسکنیکٹ تھی بائی برتھ. اچھا. اور آکسیجن کی سپلائی نہیں تھی. جب موسیٰ میرے ہاتھ میں دیا گیا 2 دن کے بعد, تو مجھے اس کی آنکھوں سے سمجھ لگتا تھا کہ کچھ ابنارمیلٹی ٹائپ کا بچہ ہے اس وقت. اب تو ماشاءاللہ شیروں کی طرح نظر آ رہی ہیں بھائی, ہے نا, ماشاءاللہ. اچھا جی. اس وقت میں نے اپنے گھر میں بتایا کہ موسیٰ ٹھیک نہیں لگ رہا, یہ بچہ واپس ہاسپٹل جانا چاہیے ہے. لے گئے ہم اس کو, دکھایا, ڈاکٹروں نے اس کو اپنے پاس ایڈمٹ کر لیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس چھوڑ جائیں. 2 دن بعد کال آئی کہ آپ آ جائیں, موسیٰ کے لیے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہارٹ کے. وہ بہت ایک عجیب بات تھی کہ بچہ اور ہارٹ کا وہ میں سمجھ نہیں پاتی, حالانکہ میرے والد پاکستان اٹامک انرجی میں تھے. انہوں نے بھی انکار کیا, انہوں نے کہا ڈاکٹروں کا دماغ خراب ہے, بچہ واپس لے کے آؤ. بچہ ٹھیک ہے, کوئی نہیں, نمونیا ہوگا یا جانڈرس ہوگا تو واپس لے کے آؤ. میں ان کی اب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پڑھے لکھے جاہل پن کرنے لگے تھے کہ ہم بچہ واپس لے آتے. ڈاکٹروں نے اس وقت چیک اپ کروا لیا. جب چیک اپ ہو گیا, انیشیل ڈائگنوز ہوا, تو پتہ چلا کہ ہارٹ ہی نامکمل, ٹائنی ہارٹ ہے, ہارٹ ہی پورا نہیں, اور یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی کنیکٹڈ. اس کے بعد ودن 40 days اتفاق ہاسپٹل میں موسیٰ کا ایک آپریٹ کیا گیا جسے PA بینڈ کہتے ہیں. پہلے پیدائش کے پہلے 40 جی 40 دن کے اندر. اگر نہ کروایا جاتا تو اس کا سروائیول نہیں تھا, کیونکہ آکسیجن کی سپلائی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اتفاق ہاسپٹل میں سکسیسفل سرجری ہوئی PA بینڈ کی, جس میں سے ایک ڈاپلر اس کا ڈیڈ ہو گیا تھا, ایک ہی ڈاپلر اس کا چل رہا ہے, ایک ہی ڈاپلر پہ کام کر رہا ہے. اللہ آسانی کرے. وہ سرجری ہو گئی. اس وقت ہمیں وہاں کہا گیا کہ ملٹیپل اوپن ہارٹ سرجریز ہوں گی, پہلی سرجری 1.5 سال میں ہوگی, یعنی 1 سے زائد دل کے آپریشنز کرنے پڑیں گے اس کی سروائیول کے لیے, موسیٰ کو زندہ رکھنے کے لیے. اللہ اس کی حفاظت کرے. اچھا جی. اس وقت فیملی نے یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا کہ یہ کیسے ہوگا, اور بہرحال ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. میڈیسن پہ آ گیا, چلتی رہی میڈیسن ساتھ ساتھ. ابھی موسیٰ کے ابا اور آپ اکٹھے ہیں؟ نہیں, میں پچھلے 7 years سے سنگل مدر. یعنی موسیٰ کے ابتدائی ٹریٹمنٹ سے ہی آپ اکیلے کام کر رہے ہیں؟ یہ فرسٹ ٹریٹمنٹ میرا ان کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. یہ جب بچہ ہوا تھا, 1.25 سال کا موسیٰ تھا جب کمپلیکیشنز شروع ہوئی. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ آج ابیلا صاحبہ موجود ہیں, اور ابیلا صاحبہ کا بیٹا ننا موسیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے. اس کو اور اس کی والدہ کو آج آپ کے سامنے لانے کا ایک سیدھی بات کروں گا ایک مقصد ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک اذیت کے ساتھ جوجھ رہے ہیں, اور ان کو مالک کائنات کی بنائی ہوئی مخلوق بطور معاون درکار ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے. بچہ جو ہے اس کو دل کا شدید عارضہ لاحق ہے, اور اس کو پہاڑ جتنی رقم درکار ہے. اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی نیچے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, کیونکہ میرے ایمان کے مطابق مالک کائنات کی 2 انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہوتا ہے, اور وہ جہاں چاہے اس دل کو موڑ سکتا ہے. السلام علیکم بہن. ونس اگین بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بچے کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو انڈیا کیوں جانا پڑا؟ پاکستان میں کیوں ٹریٹمنٹ نہیں تھا؟ پاکستان میں ٹریٹمنٹ تھا, اچھا, لیکن پوسٹ کیئر نہیں ہے ہمارے پاس. اوکے. یعنی علاج آپریشن کے بعد کی کیئر نہیں ہے؟ جو جی بالکل 100% نہیں ہے ہمارے پاس. جو میں انڈیا سے سرجری کروا کے آئی ہوں بچے کی, وہ یہاں بھی ہو سکتی تھی, لیکن پوسٹ کیئر نہیں ہے. یہ مجھے اب یہ سرجری کیا تھی؟ ہاں, اس سرجری کا نام ہے گلین شنٹ.
ग्लिन शंट। ठीक है। इस सर्जरी में मूसा के हार्ट में जो लीकेज थी, गंदा और साफ खून जो मिक्स होके बॉडी में गिरता था, उसको कंट्रोल करना था। मूसा के उस एक पार्ट के अंदर जो वॉल डैमेज थी उनको रिपेयर करना था। कुछ ड्राइंग्स आप मुझे दिखा रही थी, मुझे वहां से दिखाएं, बिकॉज मैं आई वांट कि मैं नाज़रीन आपको एक एक चीज बच्चे के वालिदा के थ्रू एज प्रेजेंटेशन दिखाऊं, ताकि अगर आपके पास वसाइल हैं, कोई साहिब हैसियत माँ बाप बेटा बेटी देख रहा है, तो आप इस माँ की और इस बच्चे की सिचुएशन को समझ सकें। जी बहन। इमरान भाई, ये भी बताना चाहूँगी कि मैं इंडिया जाने से पहले मैंने ये नहीं किया कि मैंने यहाँ कोशिश नहीं की। ठीक है। मैं SIUT कराची लेके गई, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं देखा जो वहाँ पे मूसा को दिया गया। टेस्ट हुए मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये नाखून खाने की वीडियो लाजमी आपने चलानी है, ठीक है जी, कि हम ये सर्जरी यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा जी। इसकी सर्जरी के लिए इसका उन्होंने तो कहा था इसका फाउंटेन होगा, यानी एक मुकम्मल हार्ट को रिपेयर किया जाएगा उस पार्ट को, वो इसको होनी ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं कर सकते। आगा खान भी कराची लेके गई, मैंने सब जगह चेकअप करवाई, यहाँ पे भी लेके गई। फिर यहाँ मैंने कैंपेन शुरू की इंडिया जाने से पहले। ये इंडिया जाना आसान नहीं था। When you decided to go India? हाँ, जब अक्टूबर में इसको डेथ स्पेल आया 2023 में, और जब मैंने ये बात शुरू की, पेरेंट्स से बातें होते होते, एक अमेरिका में डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर सारा, रिसर्च कर रही हैं, इतना ही उनके बारे में जानती हूँ, अच्छी लेडी है, बहुत प्यारी बच्ची है। उसने 40 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल की मुझे, वो उस ग्रुप में ज्वाइन थी, हार्ट पेरेंट्स ग्रुप है हमारा, वो उसने कॉल की 40 मिनट्स की क्रॉस कॉल पे उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे का हार्ट असल में है क्या। उसने मुझे लाइव वीडियोस दिखाई कि हार्ट ये होता है, तुम्हारे बच्चे के पास ये है, और वो तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसको लेके निकलो यहाँ से, इसको कहीं लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ। वरना मैं तो सोच रही थी ठीक है डॉक्टर। इंडिया जाने के वसाइल थे? नहीं। कैसे अरेंज की? हाँ, कैसे अरेंज किया? मुश्किल मरहला था बहुत ज़्यादा। लोगों से पूछा कि कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी और कितने पैसे लगेंगे। लोगों ने ही बताया, उन्होंने ही बताया, ये सूट कराची वालों ने भी बताया कि इंडिया में डॉक्टर एक राजेश शर्मा होते हैं, उनसे कांटेक्ट करें। फाइल भेजी, डॉक्टर ने चेक देखी फाइल, विद इन अ वीक। राजेश शर्मा किस हॉस्पिटल में होते हैं? मोरिंगा हॉस्पिटल, फरीदाबाद, इंडिया में। ओके। पहले दिल्ली में अपोलो में थे। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा $8,500 का मुझे एस्टीमेट आया। $8,500 का एस्टीमेट आया। उनसे बात की कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैंने खुद ही ये सब कुछ करना है, मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊँगी नहीं। जब उसका हिसाब लगाया तो वो तकरीबन 80 लाख रुपया बनता था। इसमें 80 में हमारा ट्रैवल था, हमारा वहाँ पे रहना था, और हॉस्पिटल के चार्जेस थे। हॉस्पिटल के सर्जरी के चार्जेस थे, खाना पीना सब कुछ था। फिर उसके बाद इंस्टा पे पेज बनाया गया, पेरेंट्स ने गाइड किया, इंस्टा पे पेज बनाया। इंस्टा पे मेरे पास 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा मेरा 15 साल का है, O लेवल का स्टूडेंट है। उस बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प की। उस बच्चे ने पहली दफ़ा ये चीज़ें शुरू की, हमने पेरेंट्स से भी गाइडलाइन ली और उससे फंड रेजिंग की। बिल्कुल फंड लोगों ने मुआवनत की, मदद बिल्कुल की। अल्लाह उनके जज़ा का मामला करे। आपके ज़रिए उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने जानते और ना जानते हुए भी हेल्प की, बहुत ज़्यादा। उस वक़्त कोशिश की कि कोई बड़ा सर्कल ऐसा हो जो मुझे ज्वाइन कर ले और मेरी हेल्प फौरी तौर पे हो जाए, लेकिन 6 माह लगे, ऐसा कोई सर्कल ना मिला। फिर एक उर्दू पॉइंट पे किसी ने मेरा आके घर पे इंटरव्यू मूसा का किया। मलक रियाज साहब, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मेरे पास आखिरी 12 लाख कम था, बहुत परेशान थी कि कहाँ से आएगा, फंड रेजिंग स्टॉप हो गई हुई थी, मजीद फंड्स नहीं आ रहे थे। 6 माह गुजर गए थे, पैसा एक एक आना इकट्ठा करते हुए, एक एक रुपया इकट्ठा करते हुए थक गए थे हम लोग। अचानक एक दिन कॉल आती है वहाँ से कि जी मलक साहब ने आपका एक इंटरव्यू देखा, तो आपके कितने बीबी पैसे कम हैं? तो मैंने उन्हें कहा जी मेरे 12 लाख कम है। पहले तो यकीन ना आए, 2 दफ़ा पूछा कौन कौन, और दिल में तमन्ना हमेशा से थी कि शायद ये बंदा कहीं से राब्ता करे। अल्लाह बेहतरीन जज़ा देने वाला है। उन्होंने बार बार पूछा कि कुछ और चाहिए, ये कम बता रही हैं,
وہ یہ خود کہتے تھے کہ آپ کم بتا رہی ہیں, شاید آپ کو زیادہ چاہیے. تو میں کہوں نہیں, مجھے 12 ہی چاہیے. ان لوگوں نے کہا کہ 12 یا 15 یا 50 سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا, آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. میں ایک ہی بات پہ اڑی رہی, بار بار اپنی کیلکولیشن ٹھیک کرے. میں اور میرا بیٹا بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے تھے, ہمیں 12 ہی کم لگتا تھا. ہم نے کہا جی ہمیں 12 ہی چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ہاسپٹل کا اکاؤنٹ دیں, ہم وہاں پہ 15 لاکھ بھیج رہے ہیں. انڈین ہاسپٹل, جی مورنگا ہاسپٹل. جی, انہوں نے انڈیا میں ڈائریکٹ میرے جانے سے پہلے 15 لاکھ ڈپازٹ کروا دیا. پاکستانی 15 لاکھ, جو وہاں پہ 4 لاکھ سم تھنگ بنا. ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نکل گئی. اب آپ انڈیا پہنچ گئے. میں بچے کو لے کے انڈیا پہنچ کر کیا ہوا, ڈاکٹرز نے آپ کو کیا سچویشن بتائی, اس پر ہم واپس آ کر بات کریں گے. ناظرین, یہ ایک ماں کی روداد ہے اور ایک معصوم بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جان, مال, عزت, ایمان میرے رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, دس از ریئل اپرچونٹی فار یو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی پریشان کریں, اپنی ذات پر احسان کرنے کا آپ کے پاس موقع ہے اور ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ موسیٰ پھول جیسا بچہ اور اس کی والدہ موجود ہیں. بہن, انڈیا اب آپ پہنچ گئے. جی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسائل کا بندوبست کیا, لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دیے اور موسیٰ کے دل کے علاج کے لیے اب آپ انڈیا میں موجود ہیں. انڈیا کہاں پر گئے, اور ابھی بھی جو سچویشنز ہیں, جس اذیت کے ساتھ موسیٰ ابھی جوجھ رہا ہے, وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی آپ انڈیا پہنچے ہیں اور انڈیا مورنگا ہاسپٹل میں کیا کیا چیزیں ویٹ کر رہی تھیں اور وہاں کیا ٹریٹمنٹ ہوا؟ جی, مورنگا میں ڈاکٹر راجیش شرما تھے. ہی از سچ اے نائس پرسن, ایک فرشتہ ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ انہیں عزت دے, ایمان دے. بالکل, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. جاتے ہی ہماری سرجری تھی, لیکن انہوں نے موسیٰ کے کچھ ٹیسٹ بھی کرنے تھے. ٹیسٹ کرتے کرتے انہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں موسیٰ کے کچھ ٹیسٹ کر کے تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلی ڈرائنگ ہے جو وہ میرے پاس لے کے آئے. ڈاکٹر صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی؟ جی, میرے پاس مجھے بٹھا کے یہ ڈرائنگ بنائی. انہوں نے کہا موسیٰ کا یہ پارٹ ہے ہمارے پاس, جو ایک ہی پارٹ ہے. دوبارہ بتائیں. یہ ایک پارٹ جو ہمارے دل کے 4 والوز ہیں. جی, لیکن موسیٰ کے دل میں 4 نہیں ہیں, ایک ہے. 4 پورشن سیگریگیشنز نہیں. اس کا دل ایک ہی حصے پر مبنی ہے, جہاں پر صاف خون بھی آ رہا ہے اور گندا خون بھی مکس ہو کے آ رہا ہے. اور موسیٰ کے دل میں ایک لیکیج ہے, ایک سوراخ ہے بڑا. اچھا, جس میں سے تمام گندا صاف خون اس کی باڈی میں گرتا ہے. شریانوں میں نہیں جا رہا, شریانوں کے علاوہ باڈی میں بھی گر رہا ہے, یعنی باڈی میں بلڈ لیکیج ہے. جی, اور موسیٰ کا اس جیسا موسیٰ آپ کو ایسا نظر آتا ہے, یہ ایسا نہیں تھا. اس کا کلر بلو رہتا تھا. اس کے ناخن آپ کی شرٹ کی طرح کے بلو تھے, ہونٹ پرپل رہتے تھے. اور بلڈ لیکیج کی وجہ سے, اور اس کے باقاعدہ میرے روم میں اس کے سانس کی آواز گونجتی تھی. سانس نارملی لیتے وقت اس کی آواز یوں گونجتی تھی نارمل. یعنی کہ ہم 3 لوگ ہیں گھر میں, میں, میرا بڑا بیٹا اور یہ. میرا بڑا بیٹا اس کے ساتھ سو نہیں سکتا تھا. وہ کہتا تھا ماما میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, اس کی آواز بہت زیادہ ہے, یہ اس کے ساتھ کوئی نہیں لیٹ سکتا. اگر آپ اس کے دل پہ بھی ہاتھ رکھیں تو آپ اس کی ہارٹ بیٹ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے, کتنی تیز ہارٹ بیٹ ہے اس کی. انہوں نے جب اس کا یہ سارا ڈرائنگ بنائی تو ان کا تھا کہ موسیٰ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. موسیٰ اگر ایزی ہونا چاہتے ہیں آپ ادھر سر رکھ لو اوپر, کوئی بات نہیں, ایزی ہو جو جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں. جی جی. سو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی کریٹیکل کنڈیشن ہے. اگر جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بلایا, ہم لوگ گئے تھے فاؤنٹین کے لیے. ایک ٹریٹمنٹ ہے. تو تھوڑے سے کمپلیکیشنز آ رہے ہیں, اور میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ رسک کتنا ہے اور سروائیول کے چانس. ٹھیک ہے. رسک بتایا گیا 75%. میں نے اس کو فوری طور پہ انکار کیا کہ سر میں نہیں لینا چاہتی یہ چانس, ایسے ہی ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے 1 دن اور دو, ہم لوگ ڈسکس. ڈاکٹر راجیش نے, بہت اچھا بندہ, ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکس کیا گیا, اور اس کے بعد وہ تیسرے دن انہوں نے مجھے ایک ڈرائنگ بنا کے دی. یہ Day 3 لکھا ہوا ہے, Day 3 لکھا ہوا. ٹھیک ہے. میں نے ان کو بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ میں ان کو دیکھتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ کیا اتنی محنت کی ایک ڈاکٹر. اللہ آسانی کرے. انہوں نے کہا موسیٰ کا دل یہ ہے میرے پاس, میں یہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا گندا اور صاف خون ایک سائڈ پہ الگ الگ کر دوں, ان کے پورشنز بناؤں, لیکیج بند کروں, وال ریپیئر کروں.
इस सारे प्रोसीजर में रिस्क फिर भी 75%, ओके, सर्वाइवल के चांसेस 15%। मेरा इनकार था। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसकी एंजियोग्राफी करना चाहता हूँ। ओके, वो भी एक रिस्की है ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है। मैंने वो स्टेप लिया कि ठीक। अच्छा, इसकी वेन्स का भी मसला था ना? जी, वेन्स हाँ, का ठीक मसला है। था। एक लेवल से ज्यादा एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता। ओके। फिर वो एक इसका एंजियोग्राफी किया गया। एंजियोग्राफी के बाद जो डिसाइड हुआ वो बहुत खुश थे डे 4 में कि डे 4 ये डे 4 जी, और फाइनल डिसीजन हमारा ये था कि हम इसकी सर्जरी करते हैं। उसकी सर्जरी में ये था कि जब हम इसका जो ब्लड अलग अलग करेंगे तो वो जो ब्लड है वो लीवर पे गिरेगा। ओके, वो लीवर पे गिरेगा और 15, 20 या 25 साल में इसका लीवर डैमेज हो जाएगा। मेरे लिए वो भी एक्सेप्टेबल था कि 15, 20, 25 साल में साइंस कुछ और तरक्की कर ही जाएगी, अल्लाह मियाँ कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ना। पर 15, 20, 25 साल मूसा मेरे साथ होगा, मेरे हाथ में होगा, हम लोग इसको बेहतर ये जी सकता है। मेरा सवाल वही था कि सर सर्वाइवल के चांसेस मुझे बताया 75% है। ओ, आज चौथे दिन इट इज अ गेम चेंजर। चेंज हो गई बिल्कुल। और रिस्क जो है वो 8 में से 4 बच्चे, नहीं 50-50 है रिस्क, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, गो हेड करना चाहिए। यानी 8 में से 4 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते और 4 कर लेते हैं। 4 करते हैं। वेंटिलेटर पे जाना है तो वेंटिलेटर से वापसी, जब मैंने उनसे पूछा कि सर वेंटिलेटर से वापस आएगा, तो इमरान भाई आप यकीन करें उन्होंने बड़े जोश में यूँ कहा आना पड़ेगा, वापस आएगा। अरे ऐसे उन्होंने कहा। तो मेरा ना हौसला बढ़ गया, मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया। मैंने कहा सर एक वादा बस कर लें, मैं चला के वापस लेके जाऊंगी। चल के आया पाकिस्तान इंडिया से चल के आया। मैं वाघा के रास्ते गई थी। मैंने कहा चल के आया, चल के जाएगा, इतना प्रॉमिस कर लें, उतना कीजिएगा जितना इसके लिए ठीक हो, ज्यादा ना कीजिए, उतना कीजिए जिस पे ये मेरे साथ चल के जाए, ये प्रॉमिस कर लें। मैंने कहा मेरा प्रॉमिस है। उन्होंने मुझे उसी तरह इसको ठीक करके स्टेज 1 जिसे ग्लिंच शंट कहते हैं, इसने उन्होंने मुझे ग्लिंच शंट के प्रोसेस के बाद बच्चे का कलर भी चेंज हो गया माशाल्लाह। इसकी और हाइट उसका अच्छा हाइट इतना नहीं था, बहुत छोटा सा था। ग्रोथ स्टार्ट हुई फौरी तौर पे हुई ग्रोथ इसकी। और इसका कलर अब वो चीज नहीं रहती, ब्लू नहीं होता। वो जो आवाज थी। क्या टाइम दिया डॉक्टर ने कि आपको दोबारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो कब तक करवाना है? वो सबसे मुश्किल काम था। सर्जरी करने के बाद भी, ग्लिंच शंट के बाद मजीद क्या था? होपलेस था रिजल्ट मेरे लिए। वो उन्हें था कि ये मैंने जो सर्जरी की है, इस सर्जरी की एज 2 साल है। 2 साल बाद ये सर्जरी अपना असर खत्म कर देगी, हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। ओहो, और अब कितना अरसा गुजर चुका है? 8 माह गुजर गए। 8 माह ऊपर हो गए? 8 माह गुजर चुके हैं सर्जरी हुए। ठीक है। अभी मेरे पास 1 साल का टाइम तकरीबन है कि इस दौरान मैं कुछ ना कुछ करवा लूं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। यानी इस 1 साल में अगर अल्लाह ताला आप तक वसाइल, मुआवनत, मदद पहुंचा देता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शेर बच्चा जो है ये आपको धारता नजर आएगा इंशाअल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से। इन्नी तवक्कल तो अल्लाह। उनका ही डिसीजन था कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट ही करवाना तुम्हें पड़ेगा, या कोई नई टेक्निक आ जाए 2 साल में, कोई नया चीज इजाद हो जाए तो उस पे नया ट्रीटमेंट जो उसका नाम क्या है? एक ट्रीटमेंट है फाउंटेन। उस पे अगर कोई इसको एक्सेप्ट कर ले। फाउंटेन पे आपने कहीं कोशिश की, दुनिया में कहीं राब्ते किए? मैं जुलाई में वापस आई 2024 में, और मैंने आते ही कोशिश शुरू कर दी। मैंने सिक किड कनाडा में, मिनीसोटा में मियो हॉस्पिटल है, वहाँ रिपोर्टें भिजवाई, और बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अमेरिका में वहाँ भिजवाई। सिक किड से भी इनकार हुआ, मिनीसोटा से जवाब नहीं आया, बोस्टन ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या कहते हैं? डॉक्टर सीताराम मेमानी है, उन्होंने मूसा को, ये भी इंडियंस हैं दोनों? ये भी इंडियन है। यानी इंडियन दोनों डॉक्टर, पहले भी एक इंडियन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और अब फिर इंडियन डॉक्टर्स हैं। आप देखें हमारे अल्लाह आसानी करे, आसानियां अल्लाह करे सबके लिए। वो क्या कहते हैं? उन्होंने मूसा को कंसीडर किया है कि इज देयर एनी डॉक्यूमेंट अबाउट दैट? यस आई हैव। उन्होंने मूसा को कंसीडर किया नेक्स्ट सर्जरी के लिए। ये आपको जी वहाँ से ईमेल मिली है? जी, मुझे मेल ठीक है आई जी। ये क्या कहती है? दिसंबर में मेल आई है
یہ لوگ کہتے ہیں ہم موسیٰ کو نیکسٹ سرجری فاؤنٹین کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں. اوکے. لیکن اگر وہاں پہنچ کے سرجری کی نوعیت چینج ہوتی ہے, ظاہر ہارٹ اوپن ہوتا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے وہ تو اندر تھیٹر میں ڈیسائیڈ کریں گے اندر کیا ہوتا ہے. موسیٰ کے اس وقت انہوں نے $2,78,546 مانگے ہیں. $2,78,546. جی یہ ڈالر, یہ تقریباً 8 کروڑ سے زائد روپے بنتے ہیں. 8.5 کروڑ روپے. اللہ ہی ہے, اور انسان کے بس میں نہیں ہے بہن, مالک کے ہاتھ میں, وہ کرے گا انشاءاللہ. ہاں جا کے جو اگر سرجری کی نوعیت چینج ہوئی اور جتنے سارے یہ ٹیسٹ جو انہوں نے لکھ دیے ہیں یہ اس فیس کے علاوہ ہیں, وہ مجھے بیئر کرنے ہیں یہ سب کچھ. لیکن ظاہر ہے میں ہار نہیں مان سکتی. انہیں تو عقل تو اللہ بیٹا ہے آپ کا, میرا بچہ ہے, میں ہار نہیں مان سکتی. بہت سے لوگوں کے فون آئے, لوگوں نے کہا ایک بچہ آپ کا ٹھیک ہے, آپ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتی ہیں, کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. آپ چھوڑ دیں, جتنا اللہ نے لکھا تھا اتنا آپ نے کر لیا, بس کریں. یہ کون بدبخت لوگ ایسی باتیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. میں نے ہار نہیں مانی, میں ایک دن نہیں, ایک رات بھی نہیں سکون سے بیٹھی. میں ساری رات فون کرتی ہوں لوگوں کو, میں میسیجز کرتی ہوں. یہ جس دن سے میرے پاس آیا 12 دسمبر کو آیا تھا میرے پاس, میں اس دن سے انسٹا پہ پیج بنا کے کیمپین شروع کی ہوئی ہے. میں اس دن سے کر رہی ہوں. بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل, بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل بوسٹن میں ہے. کامیاب سرجریز ہوتی ہیں ان کے پاس. یہاں کے لیے اب آپ کو ایک بڑی رقم جو تقریباً 8.5 کروڑ تو یہ بن رہی ہے, اور باقی ایکسپینسز ملا کے 10 کروڑ کے قریب یہ بات جائے گی. بالکل. Is there anyone جو آپ کو عمران بھائی میں خوش قسمت ہوں, شاید میں سمجھ رہی ہوں کہ اللہ راستہ بنا رہا ہے میرے لیے, اللہ ہی بنانے والا ہے. 3 دن پہلے سے تو میں بالکل نا امید تھی, میرے اکاؤنٹ میں رو کے بھی 12 لاکھ آیا ہوا تھا, اور میں بڑی پریشان تھی کہ اتنی دیر ہو رہی ہے اور میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. 3 سے 4 دن پہلے میں ملک ریاض کی بیٹی آسیہ سے ملی ہوں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. آسیہ عامر سے, آمین, امبر سے. اچھا, اب آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ جی میرا رابطہ ہوا ہے, اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے, پوری فیملی مل کے کوشش کریں گے اور آپ کے لیے یہ میکسیمم جو کر سکتے ہو اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے اور آپ کے لیے بھی. لیکن ایون دو اماؤنٹ پھر بھی بہت باقی ہے, تو ناظرین اس پہ بات کر رہے ہیں, اور اس وقت ہم ایک بریک کی جانب بڑھے ہیں. بریک سے واپس آ کر بات کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی عافیت کا معاملہ فرمائے جو اس ماں کی گود میں اس کے بچے کو جمائے اور بنائے رکھنے کے لیے جہد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی معاونت کا معاملہ فرمائے جو دعا کے ساتھ ان کے لیے معاونت کا کام کر سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ماہ سیام ہے, اور ماہ سیام میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل نرم کیا ہوا ہوتا ہے, تو آج اس نرم دل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ماں جس کا دل اس وقت تکلیف میں ہے, اس کا بیٹا پریشانی میں ہے, اس کا بیٹا زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے, جنگ لڑ رہا ہے, تو ان کے لیے معاونت کا کام کرنے کے لیے اپنے ناظرین کو قائل کیا جا سکے. جی بہن, آپ بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز نے اب اس کے ٹریٹمنٹ, بیٹے موسیٰ کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا آپریشن جس کی کاسٹ تقریباً 10 کروڑ کے قریب بن رہی ہے. آج 8.5 کروڑ روپے آن پیپر کاسٹ ہے, اور باقی ایکسپینسز ملا کے کہانی اوپر جا سکتی ہے. اب ارینجمنٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ابھی تک آپ کا ٹوٹل ارینجمنٹ کتنا ہو چکا ہوا ہے؟ میرے پاس تو وہ ٹوٹل 12 لاکھ تھا 3-4 دن پہلے سے, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے. لیکن جس دن سے ملک ریاض کی بیٹی آسیہ نے اپنا براڈ کاسٹ چلایا, اناؤنسمنٹ کی, اللہ کا شکر ہے میرے پاس اس وقت 40 لاکھ آیا ہے. 40 لاکھ ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ. 12 لاکھ پہلے تھا 3 دن پہلے, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ 3 دن میں یہ 12 سے 40 لاکھ تک کہانی جا چکی ہوئی ہے. یہ انہی کی مہربانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, اور انہوں نے ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ان کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک ان نون پرسن ہوں, مجھ پہ لوگ ٹرسٹ تو نہیں کریں گے. ہاں مجھے فون کالز اس کے بعد جب انہوں نے شیئر کیا ہے تو لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں رپورٹس دکھائیں. بہت سے لوگ موسیٰ کو ویڈیو کال پہ دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ دیتے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ سلسلہ ایک چلا ہے. تو
تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے ذریعے بھی. اچھا، از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخیر شخص کے دل میں اگر آپ کے بیٹے کے لیے محبت ڈالی ہے یا اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ اپنا قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو از اٹ پاسبل کہ متعلقہ ہاسپٹل جہاں پر بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل جو ہے امریکہ میں، وہاں کے اکاؤنٹس میں لوگ اگر ٹرانسفر کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سارے فنڈ وہیں جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے جب میری ملک ریاض کی دونوں بیٹیوں سے بات ہوئی، آسیہ امبر سے، میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کیا کہ میں ایک بہت سادہ سی ماں ہوں، مجھے طریقہ کار نہیں آتا. آپ ظاہر اتنا پیسہ پاکستان سے لے جانا بھی ایک سچویشن ہے. یہ وہاں پہلے جائے گا، یہ فیس پہلے وہاں جائے گی، اس کے بعد وہ لوگ ویزا لیٹر بھی ایشو کریں گے. اوکے، ٹریٹمنٹ اس کے بعد وہ اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹس دیں گے، ہیلتھ ویزا جو ہے. جی بالکل. پھر میں ویزا اپلائی کروں گی. یہ وہ لوگ خود جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ خود کروا دے. مجھے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ میں وہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں گی کیا، کیسے کروں گی ٹرانسفر. یہ یہاں سے میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ جو آپ کریں آپ خود کروا دیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ دار شخص اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ملوا دے، اس کو آپ کے ساتھ جوڑ دے اس بچے کے ٹریٹمنٹ تک، جو اس تمام معاملے کو فائنینشیل ہینڈلنگ کو جانتا ہو؟ بالکل. اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہے اور آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ اور آپ کے نمبرز، آپ کے اکاؤنٹ نمبرز ہم دے سکتے ہیں اسکرین پہ؟ اکاؤنٹ نمبر اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں. میرا نمبر ہے، اس پہ موسیٰ کا انسٹا پہ موسیٰ دی ہارٹ سولجر کے نام سے پیج بنا ہوا ہے، اس میں سب ڈیٹیل ہے. ڈے 1 سے موسیٰ جب پیدا ہوا ہے اس وقت کی سرجری سے لے کر آج تک کا سب کچھ اس کے اندر ہے. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت ایک ریکویسٹ کے ساتھ، منت ترلے کے ساتھ، سب سے پہلے تو نیکی کرنے میں دیر مت کیا کریں. آج کروں گا یا کل کروں گا، یہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا. جب میرے اچھے حالات تھے میں نہیں سوچتی اللہ آپ کو دوبارہ اچھے حالات دیں گے انشاءاللہ، کہ آج کروں یا کل کروں. جب موقع ہے کر دینا چاہیے، کہ کوئی پتہ نہیں کہ کسی کا کتنا ضروری کام رکا ہوا ہو. سیکنڈلی ایک ریکویسٹ ہے ایک ماں کی آپ سب لوگوں سے، سب دیکھنے والوں سے، شکریہ کے ساتھ جنہوں نے دیا بھی، کہ پلیز میں موسیٰ کے ساتھ یادیں نہیں بنانا چاہتی، میں موسیٰ کو ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ. اللہ عافیت دے. موسیٰ ادھر آئے بیٹے. میرا بچہ ہنستا کھیلتا آپ لوگوں کے بچوں کی طرح کا بچہ ہے. وہی جسم ہے اس کا، وہی تکلیف ہے، وہی سوچ ہے اس کی. وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ دوستوں سے ملنا کھیلنا چاہتا ہے. وہ سارا دن بیڈ پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ آپ کے لیے عافیت، معاونت، مدد کا معاملہ فرمائے، اور مالک کائنات آپ کے اس بچے پیارے موسیٰ کو. موسیٰ دی ہارٹ سولجر؟ یس. آر یو ریئلی اے سولجر؟ یس. ایسٹروناٹ بننا ہے نا؟ ہاں جی. اور جب میں ایسٹروناٹ بنوں گے آپ لوگ سارے مجھے فنڈ دینے، اور میں ایسٹروناٹ بنوں گے جس نے مجھے فنڈ دیا میں ان کو بھیجو گے ایسٹروناٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے معاونت کا کام کرے گا. چونکہ لڑائی بہت بڑی ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ کے بچوں کے دل جو ہیں اس میں 4 حصے ہیں، 2 والز اوپر، 2 چیمبرز نیچے. والز کے ذریعے یہ چاروں چیمبر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر موسیٰ کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان مال حفاظت کرے اس کی، تو موسیٰ کا جو دل ہے، موسیٰ کے دل بنیادی طور پر ایک ہی چیمبر پر مبنی ہے، جس وجہ سے اس کو سروائیول تھریٹ ہے. سو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے، تو ہمیں مل کر موسیٰ کے لیے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تاکہ موسیٰ ہنستا کھیلتا اور بڑھتا رہے اور اپنی ماں کا سہارا رہے. کیونکہ والد جو ہے وہ موسیٰ کو چھوڑ چکے ہیں، والدہ کو چھوڑ چکے ہیں، موسیٰ کے بڑے بھائی کو چھوڑ چکے ہیں. تو یہ 3 لوگ ہی ہیں، 2 بیٹے، ایک علالت میں ہے، دوسرا بیٹا اپنی پڑھائی میں کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ بھی ابھی چھوٹی عمر میں. اور ماں بیچاری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ہماری دست بستہ درخواست ہر متنول شخص سے، اور خاص طور پر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اگر یہ بات کہی جائے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہے بھائی، ارب پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں. تو یہ 10 کروڑ روپیہ ڈزنٹ میٹر. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے موسیٰ کی ایک ایک سانس میٹر کرتی ہے. اگر یہ آپ کا بچہ ہوتا کچھ نہیں ہم کر سکتے تھے. شاید یہ ماں بھی ایک وقت میں دینے والا ہاتھ تھی،
اگر آج اس کو اپنی جھولی پھیلانی پڑ رہی ہے تو یہ جھولی مجھے آپ کو بھی پھیلانی پڑ سکتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے بچے کے ساتھ زندگی آگے کنٹینیو کر لیں, موسیٰ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. از اٹ ریئلی؟ ہوش سے بات کیا کریں یار. ریاض چاہیں گے؟ السلام علیکم.